کو رمضان مبارک میں روزے رکھوائے گئے، اور دوسرا رات کو تراویح کا حکم دیا گیا، اس میں بھی ہمارا فائدہ۔ اچھا، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کا جسمانی فائدہ کیا؟ تراویح کا جسمانی فائدہ کیا؟ روحانی فائدے تو ہیں ہی صحیح۔ اس آیت نے عرض کیا نا شروع میں کہ آج روزے کے جسمانی فائدے کیا ہیں، اس ٹاپک کو تھوڑا کھولا جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی تراویح کے جسمانی فائدے کیا ہوئے؟ تو بھائی نماز کے روحانی فائدے تو بے شمار ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ یہ ایکسرسائز بھی تو ہے نا۔ پہلے کہا جاتا تھا ڈاکٹروں کی طرف سے کہ جی آپ ہفتے میں 4 دن کم از کم برسک واک کیا کریں، بلکہ 10 سال پہلے کہتے تھے جاگنگ کیا کریں، یہ بھاگا کریں۔ پھر ثابت ہوا کہ جو جاگنگ زیادہ کرتے ہیں تو بڑھاپے میں ان کے پاؤں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پرابلم کرتی ہیں۔ اب ڈاکٹر آہستہ آہستہ آ گئے جی کہ برسک واک کہتے ہیں ذرا تیز چلنے کو، کہ یہ انسان کے لیے سب سے فائدے مند۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ برسک واک ذرا تیزی کے ساتھ چلنا، یہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ایسے چلتے تھے جیسے اونچی جگہ سے کوئی نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ اتر رہا ہوتا ہے۔ ذرا تیز چلنا یہ محبوب کی مبارک سنت ہے، اور آج دنیا نے دھکے کھا کھا کے بالآخر میرے محبوب کی سنت کو اپنا لیا دنیا کے فائدے کی خاطر۔ ہم کہتے ہیں جی برسک واک کرنا چاہیے، چلیں جی برسک واک کرتے ہیں۔ پھر اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم دن میں 1 مرتبہ برسک واک کرتے ہیں نا، یہ بھی اتنی فائدے مند نہیں ہے، یہ دن میں کئی مرتبہ کرنی چاہیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ بندہ ہر وقت واک ہی کرتا رہے گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لے جس سے کہ انسان کے ہارٹ بیٹ تھوڑا تیز ہو جائے، جو فلوئڈ انسان کے اندر بلڈ کی شکل میں بہ رہا ہے اس کی اماؤنٹ بڑھ جائے تاکہ پوری شریانوں کو یہ صاف کر دے۔ انہوں نے کہا جی چند مرتبہ ایکسرسائز کریں اگرچہ تھوڑی ہو۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست جاپان میں گئے تو ایک جگہ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اس 8-10 گھنٹے کی میٹنگ کے دوران وہ 1-1.5 گھنٹہ کے لیے میٹنگ کرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے اور اپنی کرسی کے ساتھ ہی کوئی بازو ہلا رہا ہوتا، کوئی نیچے جا رہا ہوتا، کوئی تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوتا، کرسی کے قریب ہی، اور وہاں کھڑے کھڑے تھوڑی ایسے ہاتھوں سے ایکسرسائز کر کے لائٹ ایکسرسائز سے بیٹھ جاتے۔ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے 3 مرتبہ بریک لے کر یہ ایکسرسائز کی۔ تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ دن میں 1 مرتبہ ایکسرسائز کرنے کی بجائے چند مرتبہ لائٹ ایکسرسائز کر لی جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے انہیں کہا اللہ کے بندو، یہ جو چند یعنی تھوڑی دیر کے بعد جو چند منٹ کی ایکسرسائز کرتے ہو، اگر اس کی بجائے تم دن میں 5 مرتبہ نماز ہی پڑھ لیا کرو تو آٹومیٹک ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اب دیکھیے مومن کو یہ مفت کا فائدہ، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے عمل کر رہا ہے اور اس کا جسمانی فائدہ مفت کا، اس میں نماز پڑھنے سے اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ کوئی ان پڑھ بندہ پہاڑ کی چوٹی میں رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ میرا جسمانی فائدہ کیا، لیکن اگر وہ بھی پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو نماز کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ مل رہا ہے۔ ہمارے کئی نوجوان نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس نماز کی وجہ سے دیکھیے کتنے فائدے پہنچ رہے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ہم اسپیس میوزیم دیکھ رہے تھے، سمتھسونین سیریز آف میوزیم واشنگٹن میں، تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے، وہ بات چیت کرتے رہے، انہوں نے حلیہ دیکھا مسلمانوں والا، تو مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں نا مسلمانوں میں، ان کے چہرے سے نور ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے، صلحاء کا نور۔ کہنے لگے اس کی ایک ریزن ہے، انگلش میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی کیا ریزن ہے؟
کہنے لگا کہ انسان کا جسم جو دل سے نیچے ہے اس میں دل کے لیے بلڈ پہنچانا آسان ہے، اور جو بدن اوپر ہوتا ہے اس میں بلڈ پہنچانا انسان کے لیے مشکل کام ہے۔ وہ ذرا ڈفرینس آتا چلا جاتا ہے، اس لیے سر میں جتنا فلڈڈ بلڈ جانا چاہیے وہ نہیں جاتا۔ یہ مسلمان لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ نماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں۔ کہنے لگا سجدے میں ان کا سر چہرہ نیچے ہوتا ہے، ان کا دل اوپر ہوتا ہے۔ یہی ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں فلڈڈ ہو کر بلڈ انسان کے چہرے اور اس کی پوری جلد کے اندر جا رہا ہوتا ہے، اور کہنے لگا اگر ذرا لمبا سجدہ کرو تو پورے چہرے کے اندر خون محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کہنے لگے کہ یہ جو بلڈ کی سرکولیشن روز فلڈڈ چہرے پر ہو رہی ہوتی ہے یہ انسان کے چہرے کو تر و تازہ بنا دیتی ہے۔ میں نے کہا عورتوں کو کبھی اس اصول کا پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے سے دیر تک انسان کا چہرہ معصوم نظر آتا ہے تو شاید کریموں کو چھوڑ کر نسلوں کے پیچھے پڑ جائے۔ اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نیکوکار انسان ہوگا نا اس کے چہرے پہ آپ کو ایک روشنی نظر آئے گی، ایک نور نظر آئے گا۔ واقعی روحانی اثر اپنی جگہ، مگر نماز کے جسمانی فائدے بھی تو ہیں نا۔ وہ جو بلڈ ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے سجدوں میں، وہ ان کے چہروں پہ بہار کی سادگی عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب نماز کے جسمانی فائدوں میں سے ایک فائدہ بتا کے ذرا اپنے ٹاپک کو مکمل کریں۔ ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ آدمی رات کو جب سوتا ہے صبح کے وقت اس کا شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے۔ اسی لیے لیبارٹری میں کولیسٹرول چیک کروانا ہو نا، کہتے ہیں جی فاسٹنگ کر کے صبح کے وقت آئے بغیر کھائے، اس وقت شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو جب شوگر لیول انسان کا سب سے ڈاؤن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں بنائی؟ 4۔ اس لیے کہ لیول تو پہلے ہی ڈاؤن ہے، زیادہ لمبی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں۔ بھلے قرات جتنی لمبی کرو مگر ایکسرسائز کتنی ہے؟ 4 رکعت۔ 4 رکعت پہ کام سمٹ گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے دوپہر میں کھانا کھایا اور ماشاءاللہ خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ جب کھانا کھایا تو شوگر لیول اوپر چلا گیا۔ اب 4 رکعت نہیں، اب کتنی رکعت کر دی گئی؟ 12 رکعتیں بنا دی گئی کہ اب تمہیں زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ ایکسرسائز کرو گے یہ تمہاری کنٹرول ہو جائے گی، تمہیں بہتری ہوگی، فائدہ مل جائے گا۔ اچھا، جب لیول کم ہو گیا تھا تو پھر اثر کی پھر کتنی رکعتیں بنا دی گئی؟ بھائی کیونکہ کم ہو گیا تھا نا، 4 آپشنل، بھائی اگر تم چاہو تو پڑھو ورنہ کوئی بات نہیں، تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور جتنی مینڈیٹری ہے وہ کتنی؟ 4 فرض، اور 4 ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے عصرانہ چائے پی ہو، کوکیز کھائی ہو، آئس کریم کھا لی ہو، تیری بھوک لگ رہی ہے تو پھر لیول ذرا ہائی ہو سکتا ہے۔ تو مغرب کی نماز کتنی بنا دی گئی؟ 4 رکعت نہیں، کتنی رکعت؟ 7 رکعت بنا دی گئی۔ اور عام طور پر مغرب کے بعد عشاء کا کھانا ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد پھر ہم نے کھانا کھایا۔ اب جب ہیوی کھانا کھایا تو اب رکعتیں 7 نہیں، کتنی کر دی گئی؟ 17۔ اب یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ دوپہر میں تو 12 سے کام چل گیا تھا، اب 12 کیوں نہیں 17 کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دوپہر میں 12 رکعتوں کے بعد تم نے ابھی جاگنا تھا، کام کرنا تھا، اور شوگر لیول ڈاؤن ہونے کے چانسز تھے، اور اب تو جناب سونا ہے، لہذا 12 سے کام نہیں چلے گا، کتنی پڑھنی پڑے گی؟ 17 پڑھنی پڑے گی۔ اچھا جی چلو 17 سے کام چل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رمضان مبارک میں تو بندہ صبح روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بھوکا رہتا ہے، تو شام کے وقت جب افطاری ہوتی ہے تو پھر اس وقت خوب بھوک لگی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات روزہ دار اس وقت اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اس وقت ماشاءاللہ ملک شیک بھی پی لیا تو جوس بھی پی لیا،
تو کھانے بھی خوب کھا لیے، تو شوگر لیول جب دم ہائی چلا جاتا ہے، جب بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لی تو پروردگار عالم نے کیا فرما دیا کہ بھائی اب 17 رکعت سے بھی کام دوبارہ نہیں چلے گا، اب تمہیں 20 رکعت اور بھی ادا کرنی پڑے گی تاکہ تمہارے جسم کو صحیح فائدہ پہنچ جائے۔ ایک آدمی سفر میں نکلا ہے، اب سفر میں تو اس کی ایگزرشن ہوتی رہتی ہے، تو جب سفر میں ایگزرشن ہو رہی ہے، پروردگار عالم نے فرمایا اچھا جو فرض تھے ہم نے وہ بھی آدھے کر دیے اور جو نفل تھے وہ تمہیں ویسے ہی معاف کر دیے، ایگزرشن تو تمہاری ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے پروردگار عالم کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر کہ عبادت بھی ایسی رکھی کہ جس کا بندوں ہی کو روحانی اور جسمانی فائدہ پہنچا۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے فائدوں کا دروازہ کھولنے والا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ اب ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیار ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم نے جو عنوان رکھا نا استقبال رمضان، پڑھ کے بڑا دل خوش ہوا۔ واقعی آج کا بندہ ایسا ہی ہے، جو بھی اچھا بندہ ہے نا وہ ہر چیز کو پلان کرتا ہے، کہتے ہیں نا ویل پلان ہاف ڈن۔ جس کام کو تم اچھا پلان کر لو گے سمجھ لو کہ آدھا کام ہو گیا۔ آج تو شادی کی بھی پلاننگ 1 سال پہلے سے کرنی شروع کرتے ہیں، بزنس کی پلاننگ بھی پہلے سے کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ پلان کر کے پھر کوئی کام کرتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں رمضان مبارک بھی پلان کرنا چاہیے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اس کی پلاننگ کوئی ورزش کرنی نہیں ہے کہ بھائی اتنی ڈنڈ بیٹھ کے روز نکالنی شروع کر دو۔ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کو ابھی سے ایسے سکیڈول کریں کہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو لائٹ رکھنے کی کوشش کریں۔ گھر میں شادی ہو نا تو بندہ پورا مہینہ اپنے آپ کو ذرا لائٹ رکھتا ہے، او جی میری گھر میں شادی ہے، میں نے ذرا سکیڈول بہت لائٹ رکھا ہوا ہے تاکہ میں شادی بھگتا دوں۔ جیسے شادی بھگتانے کے لیے 1 مہینہ اپنا سکیڈول لائٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں سے وافر حصہ پانے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اور اپنے رب کو منانے کے لیے ہم بھی رمضان مبارک کے مہینے کو لائٹ پلاننگ کر لیا۔ اور ہم کر سکتے ہیں، کتنے کام ہوتے ہیں جو بندہ خود کرتا ہے۔ تو اپنے سفروں کو پلان ایسے کریں، اپنے کاموں کو پلان ایسے کریں، میٹنگز کو پلان ایسے کریں کہ رمضان المبارک میں آپ ذرا لائٹ ویٹ رہنے کی کوشش کریں۔ جب آپ مینٹلی کچھ ذرا فارغ ہوں گے تو یکسوئی سے نماز بھی پڑھ سکیں گے، تراویح بھی پڑھ سکیں گے، اور پھر پریشر بھی نہیں ہوگا کہ صبح فلاں میٹنگ میں ہم نے جانا ہے۔